عن ابی سعید الخدری قال لما نزلت بنو قریظہ علی حکم سعد بن معاذ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجاء علی حمار۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ میں کہ جب مدینہ میں آباد یعنی بنو قریظہ کے لما نزل بنو قریظہ جب آئی علی حکم سعد بن معاذ پر، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم پر آئے کہ ہم سعد بن معاذ کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی وہ ہمارا فیصلہ کر لیں۔ علی حکم سعد بن معاذ باسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء علیہ السلام نے بھیجا، فجاء علی حمار، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ فلما دنا، جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الی سیدکم، قوموا الی سیدکم، جب وہ قریب پہنچا تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے۔ فجلس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هؤلاء نزلوا علی حکمک، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آئے پھر بیٹھ گئے تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان هؤلاء، یہ لوگ نزلوا علی حکمک، وہ تیرے فیصلے پر مطمئن ہیں، یعنی یہ لوگ تیرے حکم پر راضی ہیں، نزلوا علی حکمک۔ قال فإنی احکم، سعد بن معاذ نے فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے، ان تقتل مقاتلۃ، میرے فیصلہ ہیں کہ یہودیوں میں سے ان کے مقاتل لوگ، یعنی جن کے اندر صلاحیت ہیں قتال کی، ان کو کیا لے، قتل کر لے۔ وَأَن تُصْبَ ذُرِّيَّةٌ، اور ان کی بچوں کو کیا کر لیں، قید کیا جائیں۔ یہاں مراد ذریہ، اس کے اندر دو باتیں ہو گئی، تصب ذریہ، اس میں ذریہ بچے وہ چونکہ اس کے ہاں جہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ان کو بھی کیا کر لیں، قید کیا جائیں۔ دوسری بات، عورت کے اندر بھی جہاد کا صلاحیت اس کے اندر ہے نہیں، تو ان کو بھی کیا، ان کو بھی قید کیا جائے۔ قال لقد حکمت فیہم بحکم الملک، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں بادشاہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ وفی روایت بحکم اللہ، یعنی اللہ جل شانہ کے حکم پر فیصلہ کر لیا۔ صحیح ہے۔ ابھی اس حدیث، یہ بخاری مسلم شریف حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ سے یہاں ایک بات یہ ہے، قوموا الی سیدکم، قوموا الی سیدکم، یہ ہر جگہ جب تمہارا سید ہو، بڑا ہو، ان کے لیے قیام کرنا جائز ہے، قیام کرنے کے لیے کیا ہے، جائز ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، اس میں جواز بھی ہیں اور ناجائز بھی ہیں۔ جواز، اگر سید آتا ہے آپ ان کے لیے کھڑے ہو کر، ان کو یہ بات کھڑا ہونا سید کو صحیح نہیں لگتی ہیں، لیکن اس وقت کھڑا ہونا کیا ہے پھر جائز ہے۔
اگر ان کو یہ بات اچھی لگتی ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو پھر کڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو کسی دل کا معلومیت ہے نہیں، ظاہری اعتبار سے سید آئے، قوموا الی سیدکم، سید آئے تو ان کے لیے قیام کرنا چاہیے، ان کے لیے قیام کرنا جائز ہے۔ ابھی آج کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے مدارس کی جو ترتیب ہے، آپ کا جو سیدہ ہیں وہ خوش نہیں ہوتی ہیں تو قیام کرنا آپ کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ قیام کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور جو حکم دیا جاتے ہیں اسکول میں، حکم دیا جاتے ہیں کہ آپ سٹینڈ اپ کر لیں، اس پہ وہ استاذ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، تو پھر یہ کیا، پھر یہ جائز نہیں ہے۔ ابھی یہ فیصلہ اس وقت، یہ جو سید آ جائے تو ان کے لیے قیام کرنا جائز ہے۔ انسان اپنی خوشی کی بنا پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ یہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، سعد نے نہیں فرمایا تھا، سعد بن معاذ نے نہیں فرمایا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، سید خدری نے نہیں فرمایا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے قیام کے لیے، ان کے اپنے سید کے لیے کیا ہو جائے؟ کھڑے ہو جائے۔ ابھی ہمیں بھی یہ درس ملا ہے کہ آپ بھی الی سیدکم، یہ قیامت تک کی بات ہو رہی ہے، قوموا الی سیدکم، اپنے سید کے لیے کیا ہو جائے؟ کھڑے ہو جائے۔ یہ ہر ایک کی طرف بات ہو رہی ہے۔ ہاں، اب یہ اس مترجین کا بھی جواب یہ ہے، سید تمہارا مرد بھی ہو یا تمہاری عورت ہو، ان کے لیے بھی کھڑا ہونا جائز ہے، صحیح نا؟ یہ ان مترجین کے لیے جواب یہ ہے جو کہتے ہیں کہ قائد ملت صاحب وہ پنجاب میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوا؟ گورنر کے لیے، وہ جو کیا ہیں، وہ عورت جو ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، صحیح ہے؟ آپ سمجھ گئی؟ تو یہاں امام الانبیاء نے فرمایا قوموا الی سیدکم، مترجین اپنے آپ سے اعتراض کر لیتے ہیں، دیکھ لے کیوں کھڑا ہوا، ویسے وہاں سے پیسے نہیں کماتے ہیں۔ قوموا الی سیدکم واللفظ پر کیا ہوا؟ عمل کی بنا پر یہ بات ہوئی۔